السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں عرض کیتا کہ درود و سلام پڑھو، انہاں کوندا پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر وصل واجب الاحترام علماء ذیشان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر قاری محمد مقصود قادری صاحب زیدہ شرفہ اور برادر مکرم محتشم عزت مآب قاری الحافظ محمد ابو بکر صاحب چشتی زیدہ شرفہ اور آپ احباب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دی اے پاکیزہ بابرکت محفل پاک بسلسلہ اصالِ ثواب باو محمد بوٹا چشتی مرحوم مغفور انہاں دی اصالِ ثواب دے واسطے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے دے نال ساڈا سب دا آنا بیٹھنا ذکر کرنا کرانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا ایتھے بیٹھ کے ایتھے ساڈا اکٹھیاں ہون دا ایک مقصد ہے، جس مقصد دے واسطے اسی ایتھے تشریف لے کے آئے ہیں، اپنا کام کار سب کچھ چھڑ چھڑا کے ساڈا مقصد ہے اسی اصالِ ثواب دی محفل دے اندر دعا واسطے شامل ہونا ہے۔ ساڈا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باو محمد بوٹا صاحب مرحوم مغفور اللہ پاک انہاں دے درجات نو بلند فرمائے، اور نیک بندیاں دی صحبت دے اندر بیٹھ کے دعا کرنا اور نیک بندیاں دی صحبت دے اندر بیٹھ کے دعا کروانا یہ بھی قسمتاں والیاں دا کام ہے۔ تو یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جنہ دے اصالِ ثواب دی محفل تے ذکر شہداء کربلا کیتا جائے گا۔ تو ایک تے جڑا وچوں جگہ چھڈی ہے نا، یہ مہربانی کر کے تھوڑا جا اگاں آ جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے کہ گھر والیاں نے بڑے ذوق نال اس محفل پاک نو سجایا ہے۔ یہ آستانے تے محفل ہو رہی ہے، میں بھی چشتی ہاں، جنہ دے اصالِ ثواب دے واسطے محفل ہو رہی ہے وہ بھی چشتی نے، تے جنہ دا آستانہ ہے وہ بھی چشتی نے۔ تو میرا ذرا طریقہ بولن دا ایک اپنا ہے، لیکن اتنے جس وقت میں اتنے آیا میں دیکھیا ہے درگاہ ہے، تو اسی علماء دے کولوں یہ سنیا ہے کہ جدوں اللہ والیاں دی بارگاہ وچ بہو تے اپنے دل نو سنبھال کے بہو، تے جدوں علماء دی بارگاہ وچ بہو تے ادوں اپنی زبان نو سنبھال کے بہو، تے اے ایک اللہ والے دی بارگاہ ہے جہدے وچ میں تسی آئے ہیں۔ تے سانو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو جڑا فیض ملنا ہی ملنا ہے نا، اللہ پاک نے اپنے ولی کامل دے صدقے دے نال سانو ہور بڑیاں برکتاں عطا فرما دے۔ تو جڑے احباب تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تانوں سلامت تا قیامت رکھے۔ جڑا موضوع میرے ذمہ لگا ہے میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع تے بولنا ہے، جو وقت حکم کیتا گیا انشاءاللہ العزیز انہیں ہی وقت دے اندر بیان نو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ معزز مہمان دور دراز تو تشریف لے کے آئے ہوندے نے، ظاہری بات ہے سارے نے واپس بھی جانا ہے، لیکن ایک عرض ضرور کراں گا کہ جنہاں نو سستی پئی ہے نہ لا چھڈو، اے مہربانی ہے ذرا ایک کرا پاویں اٹھ کے وضو کر لو، منہ دھو لو، چھٹے مار لو، سر چھڑک لو، جو مرضی کر لو، پر ایک کرا سستی لا چھڈو۔ تانوں ویکھ کے مینوں سستی پی گئی، حقیقت گل ہے میں دو پیالیاں چاہ دیاں پی کے آ، پر تانوں میں سر سٹیا ویکھ کے مینوں بھی نیندر آن لگ پئی۔ میں پڑھنا تساں سننا ہے، پر سننا جا کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نالوں تہاڈی میں کلا تے تسی کنے، میں ایک جگہ تے کہا میں کہا جی میں کلا تسی کنے، انہاں کہا جی تہاڈے کے سپیکر بھی تے ہے، سمجھ آئی جی؟ میں وہ مولوی نہیں کہ سپیکر تو بغیر میں پڑھ نہیں سکتا، میں سپیکر تو بغیر بھی پڑھ لاں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے فضل و کرم نال۔ میں چشتی ہوں، سبحان اللہ جڑی ہے نا سبحان اللہ وہ تہاڈی میرے اتھوں اتوں لنگنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کراں گا کہ تہاڈے ذوق نو پورا کراں۔ جا کے وہ تو بغیر تمہید جڑی بچ گئی ہے، جو ہونا سی وہ ہو چکیا ہے، تقریر شروع جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کیونکہ اصالِ ثواب کی محفل ہے
حکم دیتا گیا کہ موضوع ذکر اہل بیت اور شہادت بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا توجہ، جتھے شہادت آئی اتنے نہ تو سبحان اللہ کہنی، اتنے بے شک دی سر سٹ کے بیٹھ جائے گی، اتنے بولن کی ضرورت ہی نہیں، اتنے واہ ہی کوئی نہیں، اتنے گل ہی مک جاتی، اتنے کی کسی نے بولنا، صرف اتنے یہ دعا کریا جے کہ میں پڑھ جاؤں، بس اینی کو دعا کریا جے، کیونکہ یہ پڑھن واسطے بھی ایڈا جگرا چاہیے، علی دے بچیاں دا ذکر ہے۔ بہرحال رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا ہر چیز تانوں میری وجہ نال ملی، ساڈے کول جو بھی ہے نا اج یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ہے، ہر چیز ملی میری وجہ نال، اس کسی دے اوتے بھی میں تواڈے کو اجر نہیں منگدا، مال دی وجہ تو اجر نہیں منگدا، نماز دی وجہ تو اجر نہیں منگدا، حج دی وجہ تو اجر نہیں منگدا، زکات دی وجہ تو اجر نہیں منگدا، کسی بھی ایک گل دے میں تواڈے کو اجر نہیں منگدا۔ یا رسول اللہ سی پھر بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اگر تسی اپنی خوشی نال اپنی مرضی نال کچھ کرنا ہے نا تو میں تانوں ایک ہی گل آکھاں گا، حضور کی فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے قریبیاں نال محبت کریا جے، میرے قریبیاں نال مودت کریا جے، لیکن جڑا انہاں نال پیار کردا، محبت کردا، مودت کردا، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اللہ پاک نے ارادہ کیتا کہ محبوب تواڈے گھر والیاں تو ہر پلیتی ہر رجس دور رکھے، کیویں کر کے رکھے؟ اللہ نے انہاں نوں پاک کیتا ہے، انج دا پاک کیتا قیامت تک جڑا انہاں نال لگ جائے گا رب نے انہوں بھی پاک کر چھڑے گا، سبحان اللہ۔ تو ذکر کریمہ دا ہوئے تے پاکاں دا ہوئے تے پھر اسی سو کے سست ہو کے اس گل نوں اتوں نہیں لنگھا دئیے، یہ گل سنیاں نوں زیب نہیں دیندی گم اس گل، کیوں؟ اسی پنجاں دے باہر والے منن والے، اسی پنج تاں دے نال پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ آؤ اس آیا کریمہ دا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان دے اندر کرنے، تواڈے ذوق نوں پورا کرن دی کوشش کراں کہ وقت دامت کے اندر گنجائش نہیں۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ مدن اللہ کا بارہ کریمی رحمت اللہ تعالی، آپ اس آیت اس ترجمانی کرتے ہیں اپنے انداز کے اندر، اللہ پاک نے فرمایا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی اللہ نے فرمایا سونیا ہار چہرے والیا لالیا سونیا روحا والیا آدھا گر بسر دے کاجل والیا وما جنتی ونہا انہوا الا وعیوہا کی زبان والیا سونیا انہا نو کیا دے اگر تسی کچھ کرنا چاہتے ہو الا المودۃ فی کلمہ پڑھنے والے نوں کہہ دے میرے حسن نال پیار کریا جے، میرے حسین نال پیار کریا جے، سیدہ دے در دی نوکری کریا جے، آل محمد نال پیار کریا جے، اوے معبود غلامو اہل بیت نال پیار کرنا قرآن دی نص و سب، اہل بیت نال پیار کرنا قرآن دی نص تو ثابت ہے۔ نماز دا حکم کنے دیتا؟ اللہ نے۔ تساں سا کتوں پڑھیا؟ قرآن وچ۔ کتوں پڑھیا؟ بولو سارے بولو، کتوں پڑھیا؟ قرآن دے وچوں۔ نماز دا انکار کرنے والا قرآن دا انکار کرے گا، قرآن دا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نماز دا حکم قرآن، زکات دا حکم قرآن دے اندر، خدمت والدین دا حکم قرآن دے اندر، زکات دا حکم قرآن دے اندر، حج دا حکم قرآن دے اندر، صدقہ خیرات کرنے دا حکم قرآن دے اندر، ہر چیز
قرآن کو کر چھڑیا اگر کوئی کام ہے قرآن کا انکار کرے بے ایمان فرمایا جتھے سارے ذکر میں قرآن بھی جرات چھڑے نے سونیا اوتھے تیری آن دا ذکر بھی قرآن جڑا چھڑیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جتھے سارے ذکر قرآن میں کرنے ہر قرآن میں ہر ذکر قرآن کی وسے کبھی تو ثابت ہے فرمایا الا المودۃ فی القربى محبوب نے گھر والے نال پیار کرنا آل دے نال پیار کرنا اہل بیت دے نال پیار کرنا اے بھی قرآن دی نسو ساستو اے بھی قرآن دی نسو کبھی تو ثابت ہے اس واسطے اللہ کا بھی یہ حکم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا ہوئے میرے غلاموں کسے کر دو کہ اجر نہیں ملدا کسے کر دو کہ بھی تواڈے کول کچھ نہیں ملدا میں تے صرف یہی آکھاں گا عظمت آل نبی جانا لو جنا جنا روحا محمد احمد دے منن دے دنیا مانی کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا ذکر سرکار دی اہل بیت دا ذکر کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے سینے دا دل لا کے سنو مل کے پڑھ لو عظمت سبحان اللہ بھول نہ جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنہوں نے پڑھنا آپ چکے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں پڑھنا تو کوئی گل نہیں کوئی فرض واجب نہیں جنہیں نہیں پڑھنا نہ پڑھے کسی نے زبردستی نہیں مائک چیک کر دیں۔ لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنہیں وعدہ کرنا ہے نہ کرنا ہے پڑھنا انہیں پھر پڑھنا ہے کیوں اگر میرے باپ دادے دی گل تے چھڑ دیو ذکر اہل بیت سبحان اللہ۔ اس واسطے میں چاہنا تہاڈی بھی سارے دی حاضری ہو جائے ہن دسو کہ کنے کنے پڑھنا ہے میں تے پڑھنا ہی پڑھنا ماشاءاللہ جنہیں ہاتھ کہنے نا بابیاں نوں معافی جنہوں نہیں آوندا انہوں بھی معافی جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی کوئی فرض واجب نہیں لیکن جنہیں پڑھنا نا محبت نہ ذوق پیدا کرنا عظمت بھول نہ جانا عظمت آل نبی بولنا
امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں شہزادیاں دے نال پیار کرتے ہیں اور حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے میرے تے تیرے لڑ پالا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسن میرا حسین تینوں جواناں دے سردار سے دونوں شہزادے کھیلدے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتر دا متھا چومدے نے ایک دا گلا چومدے نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صادقہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کردیاں نے بابا لوکی پیار کردے نے نانے پیار کردے نے نانے پیار کردے نے سارے نانے پیار کردے نے سونیا تیرا جی بندہ ہے ایک پتر دا متھا چومدے ہو ایک پتر دا گلا چومدے ہو حضور وجہ کی ہے فرمایا سیدہ ایڈا متھا اس واسطے چومنا اے میرا حسن مسلماناں دے بوجھ گراں دے درمیان صلح کروا کے تاج سجاوٹ اپنے سر دے اوتے سجائے گا اے میرا حسین کربلا دے میدان دے اندر جتھے میرے دین دا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوے گا اے میرا حسین کربلا دے ٹپے تے اسلام دا پرچم بلند کر کے میرے دین کی لاج رکھے گا فاطمہ تیرا ایک پتر تمام مسلماناں نو آپس دے اندر لڑن تو بچا لے دوجا تیرا پتر میرے دین واسطے جان دے دے میں لوکاں کو ہور کچھ نہیں منگدا صرف اے ہوئی آکھاں گا لوکو انہاں نال پیار کریا جے عظمت دعوت اونوں ہے جڑا حسین جدے سینے دے اندر آقا حسین دی محبت ہے اس بندے نوں دعوت ہے دوجے نوں دعوت میں سینے دا زور لا کے پڑھو عظمت عظمت بولنا 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 جانا آج 11 محرم الحرام 10 محرم الحرام کل دا عید پیشی تو بعد دا 3 حملے نماز ظہر تو پہلے آقا حسین دے خیمیاں سے گئے آپ دی فوج دے نال 3 چڑپاں ہویاں نے جنہاں دے اندر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان سارا جام شہادت نوش کیتا پیشی دی نماز پڑھی گئی ہے پیشی دی نماز پڑھی جان تو بعد میرے آقا خیمے وچ آئے خیمے وچ آ کے آپ نے سجے دیکھیا کھبے دیکھیا اگے دیکھیا پیچھے دیکھیا فرماندے نے وہ کوئی رہ گیا ہے جڑا حسین دے جان سارا وچ ہوے آ جاؤ بے ایمان پہ بلاوے نے کربلا دے میدان دے اندر حسین چلا رہ گیا ہے باری آ گئی آل نبی دی اولاد علی دے بچیاں دی باری آ گئی حسین دے بچیاں دی باری آ گئی اہل بیت الطہار دے خاندان دی باری آ گئی ہے آواز سردار میرے آقا حسین دا دین خیمے وچوں تلوار پھڑی ہے آقا حسین دے قدمی لگے نے ارے کرتے نے آقا میں اجازت چاہنا اگر اجازت ہوے میں میدان وچ جانا چاہنا جتھے سارے ٹر گئے نے اوتھے میں بھی جانا چاہنا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علمدار میں تینوں
آرزو آقا حسین نے فرمایا اب آسمان پاسے لاشاں نظر آتی ہیں ترجمہ کریے ذرا کھڑی دے تاجدار دی زبان محبت نال ذرا کہہ جس ویلے میرے آقا حسین نے ویکھیا کھڑی دے تاجدار دی روح تڑپی آپ نے قلم اٹھائی فرمان دے نے ٹر گئے دلدار اجازت منگنا علی دا بیٹا روکدا نہیں پر میرا کام کر آقا حسین ذرا خیمے دا چکر مار ذرا خیمے دا